الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آج کا جو موضوع ہے وہ بڑے ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا کردار، یعنی سوسائٹی کی تبدیلی میں ان کی اصلاح میں خواتین کا کیا کردار ہے، اسے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اور آپ اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ اصلاح دو طرح کی ہوتی ہے. ایک اصلاح خارجی اصلاح ہوتی ہے جو باہر کا ماحول ہے، اور دوسری اصلاح گھر کے اندر ہوتی ہے جو داخلی امور ہے گھروں کے اندر. اور اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ داخلی اصلاح ہی اہم ہے خارجی اصلاح کے مقابلے میں. یعنی ہر شخص جو بھی باہر کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، اسے پہلے گھر کے اندر اگر بہترین اس کی تربیت کی گئی ہے تو وہ شخص جب باہر قدم رکھے گا تو وہاں پر اس کے ذریعے سے فساد کم سے کم ہوگا. اور اگر کسی آدمی کی تربیت گھر میں نہیں کی گئی ہے تو باہر جب وہ قدم رکھے گا تو فساد اس کے ذریعے سے بہت بڑے پیمانے پر موجود ہوگا. اور اس بات میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کی اصلاح کی بڑی ذمہ داری خواتین پر ہے. اللہ تعالی نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی اصلاح کی بڑی ذمہ داری عورتوں کے ذمے رکھی ہے، اور باہر کی تمام ذمہ داریوں سے عورت کو مکمل طور سے فری کر دیا ہے تاکہ وہ بہترین نسل کی تربیت کر سکے اور بہترین نسل تیار کر سکیں جو اللہ سے ڈرنے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے ہر وہ ذمہ داری جو اس ذمہ داری میں رکاوٹ پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ ہو ان سے وہ اٹھا لی ہیں. حتیٰ کہ خود عورت پر اس کے اپنے خرچ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس کے اولاد کے خرچ کی ذمہ داری ہے، نہ گھر کے نان و نفقے کی ذمہ داری ہے، نہ دوا علاج کی ذمہ داری ہے، نہ کپڑے کی ذمہ داری ہے، نہ جہاد وغیرہ کی ذمہ داری ہے، نہ فرض نمازوں کے لیے مسجد میں جانے کی ضروری ذمہ داری ہے. ان تمام چیزوں سے شریعت نے خواتین کو بالکل فری کر دیا ہے تاکہ ایک بڑی ذمہ داری جو اللہ نے ان کے ذمے رکھی ہے وہ ہے نسل کی، اولاد کی بہترین تربیت کرنا، پھر انہیں مارکیٹ اور بازار کے حوالے کرنا. یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ مرد اور عورت میں کی جو تعداد ہے، اللہ نے جو تعداد بنائی ہے، اگر عورتیں مردوں سے زیادہ نہ ہوں تو کم بھی نہیں ہے. یعنی گویا کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی اگر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو اگر عورتوں کی آبادی مردوں سے زیادہ نہ بھی ہو، حالانکہ صحیح بات یہ کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، لیکن بفرض محال مان لیا جائے کہ اگر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ نہ بھی ہو تو کم سے کم برابر تو ضرور ہے اور کسی بھی صورت میں کم نہیں ہے. کسی بعض علاقے میں اگر خواتین اور عورتیں کچھ کم ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر کیا ان کی آبادی کم ہے، بلکہ ایوریج جو ہے، اوسط جو ہے، وہ عورتوں کا مردوں کی بنسبت کیا ہے، زیادہ ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں عورتوں کا جو کردار ہے
ان کی جو رسپانسبلٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ کسی بھی معنوں میں مردوں سے کم نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو معاشرے کی اصلاح میں عورتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ مردوں سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ گھر کی مکمل ذمہ داری ان کے سپرد اور ان کے حوالے ہے۔ صرف اس میں مرد حضرات کوآپریٹ کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو ذمہ داری ہے وہ عورتیں ہی ادا کریں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے باہر اگر ہم دیکھتے ہیں تو باہر کی ذمہ داری میں بھی عورتوں کا کچھ حصہ، کردار ان کا ضرور موجود ہے، یعنی باہر کی جو دنیا ہے، باہر کی جو لائف ہے، اس میں بھی عورتوں کی کچھ حصے داری ضرور موجود ہے، ان کی رسپانسبلٹی ضرور موجود ہے۔ یعنی باہر اگر وہ نکل نہیں ہے تو معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے ان پر ضروری ہے کہ وہ شریعت کے احکامات کی پابندی کے ساتھ نکلیں، تاکہ کسی بھی صورت میں معاشرے کے اندر گندگی نہ پھیلنے پائے۔ اب یہ جان لینے کے بعد ہم اور آپ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کا معاشرے کی اصلاح میں کیا کردار ہونا چاہیے، یا اسی طریقے سے خواتین نے کس طرح کا کردار معاشرے کی اصلاح میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں، توحید و سنت کے فروغ میں جو کردار ان کا ادا کیا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنی ذمہ داری کا احساس کر سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ آج ان کی کوتاہی کی وجہ سے، ان کی کمی کی وجہ سے، ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اسلام کو کس قدر نقصان پہنچ رہا ہے، مسلمانوں کی طاقت کو کتنی کمزوری حاصل ہو رہی ہے، مسلمان کس قدر پریشان ہو رہے ہیں، اور معاشرے کی گراوٹ کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری ماؤں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بہنوں کی نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وگرنہ ہر زمانے میں، پوری تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، ہر زمانے میں عورتوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں، توحید و سنت کے فروغ میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی جو خاتون ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی نبوت و رسالت پر سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا، جو ایمان لے آئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی بنی، وہ کوئی مرد نہیں بلکہ خاتون جنت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جنہوں نے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ اپنے گھر آئے اور کہنے لگے، یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن کا نزول ہوا، آپ پر قرآن کی آیات نازل کی گئی، اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اس کے نزول سے آپ آج بھی اگر قرآن کو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل بالکل پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو جمال ہے، جو جلال ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر احساس ہوا۔ اور ویسے بھی صحابہ بیان کرتے ہیں، آپ پر جب وحی کا نزول ہوتا، آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پر اپنی ران رکھی ہوئی تھی، جب آپ کا نزول ہوا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو اس سے صورتحال یقینی طور پر بدل جایا کرتی تھی۔ تو جب پہلی مرتبہ قرآن کا نزول ہوا، آپ نبی اور رسول بنائے گئے، تو آپ نے آ کر کے اما خدیجہ کو یہ بات بیان فرمائی، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس خاتون جنت نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست و
بازو بن گئی، آپ کو سہارا دیا، آپ کو دلاسا دیا، آپ کو تسلی دی، بلکہ یہ کہنے دیجئے کہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے امام کائنات کو تسلی دینے کا شرف حاصل کیا ہو۔ کیا کہا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق والوں کی مدد کرتے ہیں، پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور برباد کرے گا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اس خاتون کے اس حوصلے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو کس قدر مضبوط کیا، کتنا حوصلہ ملا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کے بعد پھر آپ کی دعوت کی راہ میں مکمل طور سے اپنے آپ کو قربان کر دیا، جان سے، مال سے، ہر طریقے سے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے قربانی مکمل طریقے سے پیش فرمائی۔ تو یہ ان کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت میں کس قدر مدد ملی، اللہ کے پیغمبر کا سہارا بننے والی، آپ پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے جو شروع میں آپ پر ایمان لائے، ان میں سے ایک عظیم خاتون سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ یہ پہلی خاتون ہے، اسلام کی پہلی مسلمہ ہے جنہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہادت حاصل کرنے کا مقام و مرتبہ حاصل ہے، یعنی اسلام کی راہ میں اللہ کی خاطر کلمہ توحید کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کو اللہ کے نام قربان کرنے والی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اس طریقے سے انہوں نے توحید کی نشر و اشاعت کی، اسلام کی نشر و اشاعت کی، معاشرے کو توحید کا معاشرہ بنایا، اپنی اولادوں میں، اپنے شوہروں میں ایمانی غیرت کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے مردوں میں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کے نام پر قربان ہو جانے والی خاتون سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے جائیے تو آپ پر ایمان لانے والوں میں ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عالمہ فاضلہ خاتون، اور شروع میں آپ پر کئی خواتین ایمان لے آئیں جنہوں نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے تو خواتین اسلام، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو خواتین اسلام ایک بہترین معاشرے کی داغ بیل رکھ رہی ہیں، ایک بہترین معاشرے کو پیدا کر رہی ہیں، معاشرے کے اندر امن و امان قائم کر رہی ہیں، اس سے گندگیوں کو دور کر رہی ہیں، برائیوں کا خاتمہ کر رہی ہیں، لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دے رہی ہیں، لوگوں کو گندگیوں سے پاک کر رہی ہیں۔ زمانے نبوی سے لے کر کے آپ دیکھیں گے جب تک بہترین زمانہ تھا، جب تک لوگ جو ہے کتاب و سنت پر قائم تھے، ایک بہترین ماحول تھا، ان میں سب سے بڑا کردار کیا ہے؟ خواتین کا تھا۔ جب خواتین نے اپنی ذمہ داریوں سے کو انجام دینا چھوڑ دیا اور اپنے حقیقی کام سے دوسرے کام کی طرف مشغول ہو گئی، جب سے امت کے اندر زوال آنا شروع ہو گیا۔ اب اس امت میں وہ خواتین موجود نہیں ہیں جو بخاری کو پیدا کریں، جو مسلم پیدا کریں، جو شافعی پیدا کریں، جو البانی پیدا کریں، جو ابن باز پیدا کریں، جو ابن عثیمین پیدا کریں۔ آج وہ خواتین ہیں جو لچے لفنگوں کو پیدا کرتی ہیں، ان لوگوں کی تربیت کرتی ہیں، ایسی اولادوں کو پیدا کرتی ہیں جو اسلام کے نام سے ڈرنے والے، دور بھاگنے والے، اسلام پر عمل کرنے والے نہیں، ایسے لوگوں کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو کی تربیت کی جا رہی ہے۔ عورت اپنی اصلی ذمہ داری سے بالکل دور ہوتی چلی جا رہی۔ اسی وجہ سے کسی بھی صورت میں امن و امان اور معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اپنے اصل کردار کی طرف لوٹ کر کے نہ آئیں۔ جو ذمہ داری اللہ نے انہیں دی ہے، جو ذمہ داری رسول نے انہیں دی ہے، جب تک وہ اسے انجام نہیں دیں گی کبھی بھی ایک بہترین معاشرہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت، توحید کا پیغام، شرک سے نفرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، جنت و جہنم سے، جنت کا شوق، جہنم سے بچنے کی فکر، صحابہ کی محبت، یہ تمام چیزوں کو ہمارے ذہن و دماغ میں ڈالنے والی ہماری اپنی گھر کی خواتین ہوتی ہیں، ہماری مائیں ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہماری بیویاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ اس طرح کی چیزوں کو انجام نہیں دیں گی تو کبھی بھی ایک بہترین معاشرہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر دور میں زمانے نبوی سے لے کر کے آپ خاص طور سے زمانے نبوی اور زمانے صحابہ کو اگر دیکھیں گے تو عورتوں کا کردار بڑا نمایاں ہے۔ سبھی جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا
कि जंग के लिए मदद की जरूरत है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का पूरा असासा लेकर आ गए, पूरा सामान लेकर आ गए, पूरी प्रॉपर्टी लेकर आ गए, बिस्तर लेकर के आ गए, चम्मच लेकर आ गए, प्लेट लेकर के आ गए, दूसरी चीजें लेकर आ गए, सारे घर का असासा जो था, जो दौलत, जो प्रॉपर्टी थी, सब लेकर आ गए। यहां एक बात आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर आप देखते हैं कि उन्होंने अल्लाह के लिए बड़ी कुर्बानी दी, रसूल की एक आवाज पर उन्हें अपने घर के सारे असासे को कुर्बान कर दिया, तो आप जानते हैं इसके पसे पर्दा वो खवातीन हैं, उनकी वो बहनें हैं, उनकी बेटियां, उनकी बीवियां हैं, जिन्होंने ये बड़ा किरदार अदा किया कि अबू बकर अपने घर से घर का सारा असासा लेकर निकल रहे हैं, तो बीवी रोक नहीं रही है कि अल्लाह के नाम पे आप कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, रसूल की दावत पर आप लब्बैक कहने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि आड़े खड़ी हो गई, हम ये सामान नहीं जाने देंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे इनका क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। जानते हैं ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस किरदार में, इस जो है सखावत और फैयादी में बराबर खड़ी होने वाली उनकी अपनी बीवी थी, उनके अपने घर की बेटियां थी, उनके अपने घर की औरतें थी, जिन्होंने मुकम्मल तरीके से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ दिया। आज भी अगर कोई आदमी कोई बड़ा काम करना चाह रहा है, अगर घर की औरतें साथ न दें तो इंसान के लिए काम करना आसान और इजी नहीं रह जाता है। लेकिन उस जमाने में खैर और भलाई के कामों में औरतों ने मुकम्मल तरीके से सपोर्ट किया, कुर्बान कर दिया अपने आप को, अपनी औलादों में यह सबक रखा कि असल जिंदगी यह है कि अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया जाए, रसूल के नाम पे कुर्बान कर दिया जाए। असल जिंदगी मरने के बाद है, जन्नत ये हमारा असल ठिकाना है, ये हमारा मुस्तकिल है। आप देखेंगे तो इसी अंदाज में खवातीन ने खुद को भी तरबियत किया, खुद की भी तरबियत की और साथ ही साथ सारे लोगों की ऐसी तरबियत की। कैसे मुआशरा औरतों के जरिए से वजूद में आता है। सभी जानते हैं कि एक जमाने तक पर्दे के अहकामात नाजिल नहीं हुए थे, सन 4 या 5 हिजरी में पर्दे के अहकामात नाजिल हुए। पूरी सोसाइटी में पर्दे का कोई निजाम नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसी पर्दे के बगैर औरतें पैदा हुई, जवान हुई, बूढ़ी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि जब अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकामात नाजिल फरमाए और पर्दे की आयात नाजिल हो गई, तो औरतों ने किस तरीके से इसकी तत्वीक की, मुआशरे को किस तरीके से अमन व अमान का गहवारा बनाया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला मुहाजिरात पर रहम फरमाए, उनके पास अगर कपड़े नहीं थे तो उन्होंने अपने कपड़े को हिस्से में 2 हिस्सों में बांट लिया और एक से पर्दा करना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला ने पर्दा करने का हुक्म दिया। ये नहीं सोचा कि इतने जमाने से हम ऐसे ही आ रहे हैं कि किसी से कोई पर्दा नहीं है, जिन लोगों के साथ उठना बैठना होता था, हंसी और मजाक होता था, ठट्ठा होता था, जिनके सामने जमाने से आने जाने का रिवाज था, उन तमाम लोगों से पर्दा शुरू कर दिया गया। अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों से पर्दा करना शुरू कर दिए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आयशा से पर्दा कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पर्दा कर रहे हैं। ये निजाम बनाया, सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से आप देखें एक और मौका है, खैबर का मौका है। पालतू गधे हलाल थे, पालतू गधे का गोश्त हलाल था, जमाने से लोग उसके खाने की आदी थी। और अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि घरों के अंदर औरतों ने हांडियों में गोश्त डाल रखे थे, गोश्त बनाया जा रहा था, यहां तक कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान किया गया कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने पालतू गधों के गोश्त को हराम करार दे दिया है। आप जानते क्या सूरत हाल बनी। घर की औरतों ने, जिन्होंने सारे इंतजाम कर लिए, खाने बन रहे हैं, गोश्त उबल रहे हैं, हांडिया में गोश्त पक रहा है, अल्लाह के पैगंबर ने ऐलान किया तो उन खवातीन ने यह नहीं सोचा कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं, तैयार हो गया खाना, आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि वो हांडिया में पकने वाला वो गोश्त जो अल्लाह के नबी की आवाज से टकराया, उन्होंने वो पका पकाया गोश्त तक ये सब जो है फेंक दिया और उसका इस्तेमाल नहीं किया कि अल्लाह और उसके रसूल ने इससे मना कर दिया है। इस तरीके से मुआशरे के अंदर औरतों ने इस्लाह का इतना बड़ा किरदार अदा किया। हालांकि हमारे पास क्या है, ऐसे मौके पर क्या करती है हमारी खवातीन, अगर वो तरबियत याफ्ता नहीं है,
دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والی نہیں ہے. بھائی اس بار تو کھا لیتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن نہیں, معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے فوری طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا. شراب حرام ہوا, سبھی جانتے ہیں کہ شراب حلال تھا, زمانے تک شراب حلال تھا, اور جب اس کو حرام قرار دیا گیا تو مدینے کی گلیاں سب شراب سے بھر گئی. ایسے ہی آپ اور آگے بڑھیں تو اس زمانے میں عورتیں ہر میدان کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں جہاں ان کو اجازت اور رخصت ملی ہوئی تھی, ان تمام جگہوں پر آپ دیکھیں گے تو عورتوں نے بھرپور اسلام کی نشر و اشاعت اور معاشرے کی امن و امان اور اس کی اصلاح کا بڑا کردار ادا کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم جو بڑی مشہور صحابیہ ہیں, انہوں نے حنین کے موقع پر ایک خنجر تیار کیا تھا, ایک خنجر تیار کیا تھا جو ان کے ساتھ تھا. تو ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے, کیوں تیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دی کہ اللہ کے نبی ام سلیم نے ایک خنجر اپنے پاس رکھا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ کیوں تم نے رکھا, یہ خنجر کس لیے رکھا تم نے اپنے پاس؟ کہنے لگی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اتخذته عندنا مني احد من المشركين بقرته به بطنا. اللہ کے پیغمبر, یہ خنجر میں نے اس لیے اپنے پاس رکھا ہے کہ اگر مشرکینوں میں سے کوئی آدمی جرات کر کے ہم عورتوں کے درمیان آنے کی کوشش کرے گا تو اسی خنجر سے میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی, چیر دوں گی اس کو. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگے. دیکھا آپ نے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں اور اس کی اپنی حفاظت میں, اپنی پروٹیکشن میں کتنی بڑی خاتون تھی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے اپنا انتظام کر رہی ہیں. چلو جنگ میں ان کی اجازت نہیں ہے, عام جنگ میں جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی, لیکن سائڈ کے جو امور میں ان کو اجازت حاصل تھی وہ اپنا کس طریقے سے دفاع اور ڈیفنس کر رہی ہیں, آپ اس کی ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کا جو کردار ہے عورتوں کا جگہ جگہ شریعت میں اس کو نمایاں کیا گیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ جانے کے لیے روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اپنے بال مڈا لو اور احرام کھول دو اور جانور ذبح کر دو. سبحان اللہ, یہ بات صحابہ کے لیے بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ ہم نے نہ طواف کیا نہ سعی کی, کیسے ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی پریشان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ گھر کے اندر داخل ہوئے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر کے بھاپ لیا کہ آپ پریشان چل رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا حکیمانہ مشورہ دیا, اتنا دانشمندانہ مشورہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جائیے, لوگوں کے درمیان بیٹھیے, نائی کو بلائیے اور بال کو مڈانا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو دیکھتے ہی صحابہ یہ عمل انجام دینا شروع کر دیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر عمل کیا ہے اور آپ نے بال مڈانا جیسے ہی شروع کیا, صحابہ آگے بڑھ کر کے اپنا بال مڈانا شروع کر دیے. اس طریقے سے دیکھیں کہ معاشرے کی اصلاح میں, کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری میں کس قدر حکیمانہ انداز سے خواتین اسلام اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اور ایک بڑا معاملہ کیا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ اس کو وہ سلجھا لے جا رہی ہیں, حل کر جا رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ سورۃ المجادلہ پڑھیں گے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. پڑھنے سے تعلق رکھنے والا یہ معاملہ, ایک خاتون ہے, ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا, یعنی یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو گئی ہو. اس زمانے کے دستور کے مطابق اب ساتھ میں رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی, حرام ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں, مسئلہ دریافت کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طریقے سے بتا دیا کہ آپ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو, اب حلال نہیں ہو سکتی ہو. بار بار وہ کہتی رہیں, اللہ کے پیغمبر اس سے میرا گھر بگڑ جائے گا, بچے ٹوٹ جائیں گے, بچے بے گھر ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. کس طریقے سے میں اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہوں, اس کی فکر اس خاتون کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا, کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا.
آپ کے پاس جو مسئلے معلوم تھے آپ نے بیان کر دیا، لیکن وہ جانتی ہیں کہ ایک بہت بڑا دربار ہے جہاں سے کسی کو واپسی نہیں ہوتی ہے، جہاں جو ہاتھ پھیلا دیے جاتے ہیں وہ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ کے نبی کے پاس سے واپس لوٹی، مسجد نبی میں گئی اور وہاں پر انہوں نے اپنے سر کو اللہ کی راہ میں جھکا دیا اور کہا اللہ تو ہی میرے گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے، تو ہی میرے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ فکر ہے کہ اولاد کا کیا ہوگا، بچے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ایک غلطی شوہر سے ہو گئی ہے، اس غلطی کی سزا یہ ہوگی کہ بچے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، معاشرے کے اندر امن و امان خراب ہو جائے گا۔ اس کی اصلاح کی فکر اس قدر دامنگیر ہے کہ ایک جگہ سے پھر دوسرے جگہ پر گئیں، اللہ کے سامنے روتی اور گڑگڑاتی رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بدل دیا، اس لا کو بدل دیا، اس قانون کو بدل دیا جو زمانے سے چلتا آ رہا تھا اس ایک خاتون کی آواز پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج کے بعد کہا کہ اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ تم میرے لیے ماں کے مانند ہے تو اس سے بیوی ماں نہیں ہو جائے گی بلکہ اس کا پینالٹی اور کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اس طریقے سے دیکھیے کہ گھر کو ٹوٹنے سے، بچوں کو بکھرنے سے، شوہر کو سے جدا ہونے سے بچنے کے لیے ایک خاتون کتنا بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، کتنی جد و جہد کر رہی ہیں، کتنی مشکلیں برداشت کر رہی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک کر کے اور اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، التجا کے ذریعے سے اس منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کی یہ کوششیں بار آور ہوتی ہیں اور کامیاب کر دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں ایک بہت بڑا کردار ہماری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرتی ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ روایات کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہ ہماری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچا ہوا ہے۔ وہ بڑے سے بڑے مسائل، دین کے بڑے سے بڑے مسائل جس میں صحابہ الجھ جایا کرتے تھے، ان مسائل کو سلجھانے کے لیے لوگ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کے اندر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایات مروی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اور آگے بڑھیں گے تو عورتوں کا جو علمی مستوی تھا، جو تقوی تھا، جو تدین تھا، قرآن سے جو شغف اور تعلق تھا، اس کی ایک مثال دیکھتے ہوئے چلیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم درجے کے صحابی ہیں، فقیہ صحابی، خطبہ دے رہے ہیں، تقریر ارشاد فرما رہے ہیں اور اس تقریر میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بال گودنے والیوں پر، پوچھنا لگانے والیوں پر، ہاتھ گدوانے والیوں پر، بالوں کے درمیان سوراخ کرنے والیوں پر، اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت کی ہے، یعنی انہوں نے لعنت کی ایسی عورتوں پر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون جو بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں، ام یعقوب ان کو کہا جاتا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نے سنا ہے کہ فلاں فلاں خواتین پر لعنت کی ہے، آپ نے فلاں فلاں خواتین پر لعنت کی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایسی خواتین پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ وفی کتاب اللہ، اور وہ لعنت اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اب دیکھیے خاتون کیا کہتی ہیں، عام خاتون ہے، نہ نبی کی بیٹی ہیں، نہ نبی کی بیوی ہیں، نہ بڑے اونچے اور اعلیٰ درجے کی صحابیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہتی ہیں، ان کا جواب دیکھیے، کہتی ہیں واللہ لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدتہ، اے عبداللہ ابن مسعود میں نے پورا قرآن پڑھا، از اول تاخر پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ عام خاتون ہے، کہتی ہے عبداللہ ابن مسعود میں نے پورا قرآن پڑھ رکھا ہے، من البدایۃ الی النہایہ، سب کچھ پڑھ رکھا ہے، فما وجدتہ، لیکن میں نے ایسی کوئی آیت میری نظر سے نہیں گزری جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو بالوں کو جوڑنے والی ہیں یا اس کو اکھاڑنے والی ہیں یا اسی طریقے سے دو دانتوں کے درمیان سوراخ کرنے والی ہیں، غائب کرنے والی، اسپیس رکھنے والی تاکہ خوبصورت دکھیں، یا اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرنے والی ہیں، اس طرح کی کوئی آیت مجھے نہیں ملی۔ اب اندازہ لگائیں، جو اہم بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کیا کہا، واللہ لقد قرأت ما بین اللوحین، اے عبداللہ ابن مسعود میں نے قرآن کو از اول تا آخر پڑھ رکھا ہے۔ عام خاتون ہے اور قرآن کی پوری آیات پڑھنے والی ہے، ڈیبیٹ اور مباحثہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، کس سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول سے، فقیہ صحابی رسول سے۔
کہ آپ جو یہ بات بیان کر رہے ہیں یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کی کتاب میں تو میں اللہ کی کتاب از اول تاخیر پڑھ چکی ہوں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لئن قرأتیہ لقد وجدتیہ، اگر آپ نے قرآن کو بہت غور سے پڑھا ہوتا، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ظاہری طور پر یہ آیت ایسے موجود ہوگی، لیکن ظاہری طور پر یہ آیت موجود اس طریقے سے نہیں تھی. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر آپ نے اس قرآن کو غور سے پڑھا ہوتا تو ضرور آپ اسے قرآن میں پا لیتی. اور کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ اللہ کے پیغمبر تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بیان کیا ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا کردار کیا ہے عورتوں کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح میں ادا کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جنگ قادسیہ کے موقع پر ایک خاتون ہے جن کے 4 بچے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں مار دیے گئے. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے بچوں کو اپنی راہ میں قبول کر کے میرے سر کو بلند کر دیا ہے، مجھے عزت بخشی ہے کہ میری اولاد اللہ کے نام پہ قتل کر دی گئی. وارجو من ربی، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے اور میری اولادوں کو جنت میں اکٹھا اور جمع کرے گا. تو اس طرح سے خاتون یا خواتین معاشرے کی اصلاح میں، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں، اور اسی طریقے سے توحید و سنت کے بول بالے میں بڑا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی بڑے علماء گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری کو، ان کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس بات سے آگاہ اور واقف ہو جائیں گے کہ ان کے پیچھے عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے. امام شافعی رحمہ اللہ ہوں، امام ابن جریر الطبری ہوں، امام بخاری ہوں، یہ سب وقت کے بڑے ائمہ ہیں، قیامت تک ان کے نام روشن رہیں گے. ان تمام لوگوں کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو ان کے گھر کی عورتوں نے، ان کی ماں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، کتنا بڑا کردار ادا کیا. یہاں تک کہ اس زمانے سے لے کے ہر زمانے تک آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کا معاشرے کی اصلاح میں اتنا بڑا کردار رہا ہے کہ جن کے گھر کی عورتیں کتاب و سنت پر قائم ہوتی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا صحیح طریقے سے احساس کرتی ہیں اور اسے انجام دیتی ہیں، ایسے گھر کے اندر واقعی طور پہ انقلاب پیدا کرنے والے افراد پیدا ہوتے ہیں. امام ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا ہندوستان کی آزادی ہو یا اسی طریقے سے اسلام کی نشر و اشاعت میں کتنا بڑا کردار ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا ہے. ان کی اہلیہ جو تھی، ان کی جو بیوی تھی، ان کی جو وائف تھی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بہت عالمہ اور فاضلہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دین کی سمجھ تھی، اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. مولانا دن بھر ادھر ادھر لوگوں کی خدمت کرنے، دین کی نشر و اشاعت کرنے اور ہندوستان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کرتے، اور رات میں جب آتے تو ترجمان القرآن لکھ رہے تھے، قرآن کا ترجمہ لکھتے، اس کی تفسیر لکھتے. تو یہ خاتون گرمی کی شدت کی وجہ سے جب مولانا بیٹھ کر لکھ رہے ہوتے تو وہ پنکھا لے کر کے، جو ہاتھ کا فین آتا تھا، پنکھا آتا تھا، اس کے ذریعے سے وہ ان کی خدمت کرتی تھی. میں آپ کے ساتھ اگر علمی چیزوں میں معاون نہیں ہو سکتی ہوں، آپ کی مدد نہیں کر سکتی ہوں، تو آپ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، کم سے کم میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کے پسینوں کو سکھا کر کے اس مبارک کام میں آپ کے ساتھ نیکیوں میں اور اجر میں شامل ہونے کی کوشش تو کر سکتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو ہر دور میں عورتوں نے معاشرے کی اصلاح میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. آج معاشرے کے اندر جو گراوٹ پیدا ہوئی ہے، جو بد اخلاقی پیدا ہوئی ہے، جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی چیز یہی ہے کہ اب آج عورتوں نے اپنی ڈیوٹی، اپنے کام انجام دینے چھوڑ دیے ہیں. اکثر عورتیں وہ ہو گئی ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے مردوں کی ذمہ داریوں میں لگ گئی ہیں، گھروں سے باہر نکل گئی ہیں، جاب کرتی ہوئی اور اسی طریقے سے بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، عیش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. گھومنا پھرنا ان کی زندگی کا مقصد بنتا جا رہا ہے.
ایسی صورتحال میں جو نونہال ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. کہیں پر کیا کوئی میٹ دیکھ رہی ہیں، کہیں پر کوئی اور دیکھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اور دیکھ رہا ہے، یا پھر اسی طریقے سے بڑے بڑے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے اداروں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں بھیج کر کے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اور پھر اگر بچوں میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا پورا جو ہے اس کی پوری سزا، اس کی پوری کمی اسکولوں مدرسوں کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اسکولوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے، مدرسوں کا سسٹم صحیح نہیں ہے، وہاں پر پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر تربیت نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر یہ نہیں ہو رہا، وہاں پر وہ نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزیں کہہ کر کے اپنے دامن کو بڑی آسانی کے ساتھ بچا لیا جاتا ہے. حالانکہ اصل ذمہ داری، اصل مدرسہ اور اصل تربیت گاہ ایک بچے کے لیے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. الام مدرسۃ، ماں بچے کا مدرسہ ہوتی ہے، اس کا اسکول ہوتی ہے. وہیں سے بچہ تعلیم سیکھتا ہے، تربیت سیکھتا ہے، توحید سیکھتا ہے، سنت سیکھتا ہے، شرک کی خباثت کو جانتا ہے، نفاق کی کمیوں کو جانتا ہے. ان تمام چیزوں کو بچہ اپنی ماں کی گود سے سیکھتا ہے. آج ان تمام چیزوں کا شعور نہیں ہے. ہر عورت، ہر خاتون اپنے بچے کو انجینئر دیکھنا چاہتی ہے، ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے، بڑا بزنس مین اور کاروباری دیکھنا چاہتی ہے. اب اس طریقے کی جب خیالات اور سوچ اور وچار ہوں گے تو پھر معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ توحید و سنت کا بول بالا کیسے ہوگا؟ اس زمانے کی خواتین تھی، دیندار خواتین تھی، جو یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا، میری اولادیں دین کی خدام ہوں، دین کی خدمت کرنے والی ہوں، توحید و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والی ہوں، اس کو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والی ہوں. وہ یہ سمجھتی تھی یہ خدمت ہے، یہ اصل مقصد ہے ہمارا. وہ اپنے اولادوں کی کھیپ اس طریقے سے تیار کرتی تھی. آپ کو یاد ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، ایک بڑا وقت ان کا جیل کی سلاخوں کے حوالے تھا. اپنی ماں کو جیل سے انہوں نے خط لکھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مشغولیات میں، دین کی نشر و اشاعت میں اور اس کے ضمن میں آنے والی تکلیفوں کی وجہ سے میں آپ کی خدمت نہیں کر پا رہا ہوں، آپ کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا ہوں. تو ماں نے کیا جواب دیا کہ میرے بیٹے اگر میں نے تمہیں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ تم اللہ کے دین کے بول بالے کے لیے، اس کی توحید کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر تم وہاں کوتاہی کرتے تو میں تمہیں معاف نہیں کرتی. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے. میری خدمت ایک انسان کی خدمت ہوگی، لیکن تم دین کی خدمت کر رہے ہو، قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہو، اور یہی میرے پیدا کرنے کا مقصد تھا، میری تربیت کا مقصد تھا. میں نے اسی لیے تمہیں تربیت یافتہ بنایا، تمہیں پڑھایا لکھایا تاکہ تم اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بن جاؤ. آج آپ دیکھیں کس ماں کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے. کون سی ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا عالم دین ہو جائے؟ کون سا؟ کئی بیٹے لوگوں کے موجود ہوتے ہیں، لوگ رونا روتے ہیں، باتیں خوب بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن کتنی اولادیں ہوتی ہیں کسی ایک بھی اولاد کو دین کا خادم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کے سارے بچے انجینئر، سارے کے سارے بچے ڈاکٹر، سارے کے سارے بچے بزنس مین. تم اپنی اولادوں کی قربانی نہیں دو گے تو دین آسمان سے ٹپکے گا، اس کی خدمت کرنے والے لوگ آسمان سے آئیں گے. کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ بس مجھے محنت نہ کرنی پڑے، میری اولاد نہ لگے دین کے کام میں، دنیا ان کی بہتر رہے، کوئی دوسرا آدمی اگر کام کر رہا ہے تو کہیں سے سائڈ سے سپورٹ کر دیں. یہ کیا ہے؟ آج آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس راہ کا راہی اگر آپ اپنی اولادوں کو بناتی ہیں تو کتنا فائدہ ہوگا. آج دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ زندہ ہیں، 1300 سال ہو گئے ان کی وفات کو، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں. اس ماں کی قبر پر کتنی رحمتیں اللہ کی نازل ہو رہی ہوں گی، کتنی دعائیں لوگوں کی مل رہی ہوں گی جس ماں نے امام بخاری جیسے شخص کو پیدا کیا، جس ماں نے امام مسلم کو پیدا کیا، جس ماں نے امام البانی کو پیدا کیا، ابن تیمیہ کو پیدا کیا، ابن قیم کو پیدا کیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ان عورتوں پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. لیکن ہماری اولادیں، ہم نے جو اپنے بچوں کو انجینئر بنا رکھا، صرف یہی فکر، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن پورا ہم و غم صرف دنیا ہے. بچہ انجینئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، بزنس مین ہو گیا، کاروبار ہو گیا، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ قوم کو، ملت کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے دین کی کتنی نشر و اشاعت ہوگی؟ توحید و سنت کا کتنا بول بالا ہوگا اس سے؟ معاشرے کے اندر کیا اصلاح پیدا ہوگی؟ آپ کا بچہ دین کی خدمت میں نہیں لگا ہوا ہے، افسوس نہیں ہوتا؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ اتنی اولادوں میں ایک بھی اولاد آپ کی دین کی خدمت نہیں کر رہی ہے، توحید و سنت کے لیے نہیں لڑ رہی ہے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اس سے احساس نہیں ہوتا اس کا؟
کہ ایک اتنے اولادوں میں آپ نے ایک کو بھی اللہ کے لیے قربان نہیں کیا. ایک بھی بچہ ایسا نہیں جس کا مرنے کے بعد اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے, آپ کی اولادوں اور نسلوں کو ملتا رہے. پر کیا کریں گے, دنیا داری بالکل گھر گئی ہے, ہر آدمی اسی میں لگا ہوا ہے. اور تکلیف زیادہ اسی بات کی ہے کہ اس زمانے کی عورتوں میں دینداری کا لیول اتنا گرتا جا رہا ہے اور اس کی اصلاح اور فکر نہیں ہے. آپ پورے معاشرے کے اندر چلے جائیں, سبحان اللہ, پوری بستی کی بستی میں عورتوں میں کوئی ریفارمر نہیں ہے, کوئی مصلحہ نہیں ہے, کوئی دین کی توحید کرنے والی نہیں ہے, دین کی کا کام کرنے والی نہیں, توحید و سنت کا بول بالا کرنے والی نہیں. عورتوں میں علمی لیول اتنا گرا ہوا ہے کہ کوئی ایسا نہیں جو ایک علاقے کے اندر کام کر سکے. سبحان اللہ. اور ہر آدمی کیا ہے, اب جہاں پر کچھ مزاج بھی ہے تو اپنی بچیوں کو کیا ہے, دنیا کی خاطر رشتے اچھے مل جائیں تو ان کو انجینئر بنا رہے ہیں, ان کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں, ان کو یہ بنا رہے ہیں, ان کو وہ بنا رہے ہیں, ان سے جاب کرا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں بس صرف دنیا کمانے کے لیے. کیا کریں گے ایسی عورتیں, ایسی بچیاں جن کو آپ نے دین نہیں پڑھایا, ان کی کوکھ سے کون سے لوگ پیدا ہوں گے, جن کے خون میں دین نہیں ہے, توحید نہیں, سنت نہیں ہے, پھر انہی کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوں گی وہ کیا ہوں گی. اس لیے اصل چیزوں پر توجہ کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہ جو جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا دین کے نام پر, اس سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا. یہ بات اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لی, جتنی بھی سرگرمیاں دعوتی ہو رہی ہیں نا, اس سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں, جب تک کہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی میں جس کو کہہ سکتا ہوں وہ عورتیں ہیں. سب سے مضبوط کردار معاشرے کی اصلاح میں ادا کرنے والی یہ عورتیں, یہ خواتین ہیں. یہ ہمارے بچوں کے اندر, نئی نسل کے اندر, چھوٹے چھوٹے معصوموں کے اندر توحید کا چراغ جلانے والی, سنت کا چراغ جلانے والی, شرک اور بدعت سے نفرت پیدا کرنے والی, دین کے لیے قربان کرنے, سارے جذبے ڈالنے والی یہی خواتین ہیں. یہ اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کی, 12 سال 14 سال 16 سال کے بعد بچہ باہر نکلتا ہے, کالج اور یونیورسٹی میں پہنچتا ہے, اس وقت بہت تاخیر ہو چکی ہے, بہت تاخیر ہو چکی ہے. محنت جو کرنی چاہیے ہوتی وہ نہیں ہو رہی. اس لیے بڑی مختصر زندگی ہے, یہ بڑی مختصر زندگی ہے. ہر آدمی اپنی پوزیشن پر برقرار رہے. مردوں کا جو کام ہے وہ مرد کریں, عورتوں کا جو کام ہے وہ عورتیں کریں, دوسرے لوگوں کا جو کام ہے وہ کریں. ہر آدمی اپنی پوزیشن پہ رہے, اپنی مسئولیت کو سمجھے, اپنی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کو سمجھے. قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کما کے کھلایا کیوں نہیں. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے فلاں کا علاج کیوں نہیں کرایا. قیامت کے دن یہ سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر کو بہتر کیوں نہیں بنایا. قیامت کے دن یہ سارے سوالات نہیں. قیامت کے دن آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیوں نہیں کی, آپ نے بہترین معاشرہ کیوں نہیں بنایا, آپ نے اپنی اولادوں میں توحید و سنت کی داغ بیلٹ کیوں نہیں ڈالی. یہ سارے سوالات قیامت کے دن آپ سے کیے جانے ہیں. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا, عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر کے, دوسری چیزوں پہ لگ کر کے کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جائز ہے ناجائز ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اصل ذمہ داری کی بات ہو رہی کہ اصل ذمہ داری کو چھوڑ کر کے آپ کوئی بھی کام کرتی ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے, یا آپ کی اصل ذمہ داری میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو وہ کام آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. یعنی ایک عورت مثال کے طور پر بچوں کی تربیت اس کی پہلی ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے. اس کو چھوڑ کر کے, اگر مثال میں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو, کہ اگر وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہی ہے نا تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ تہجد کی نماز یہ نفل ہے اور بچوں کی تربیت کرنا یہ اس پر مینڈیٹری اور ضروری ہے. ایک مثال کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تہجد کی نماز نہ پڑھیں, بلکہ ایک مثال دے رہا ہوں. تو باقی ساری کی ساری چیزیں تو بہت چھوٹے درجے کی ہیں. اس لیے ایک بہترین معاشرے کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں یہ سب آگے بڑھیں. انہی کے ذریعے سے ایک بہترین معاشرہ, ایک بہترین سماج وجود میں آئے گا. اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیں گی تو مرد حضرات زیادہ سے زیادہ باہر کچھ کام کر سکتے ہیں لیکن وہ مضبوط کام نہیں ہوگا, وہ پائیدار کام نہیں ہوگا, وہ جڑ والا کام نہیں ہوگا, بنیاد والا کام نہیں ہوگا. بنیادیں تو آپ کو لگانی ہے, جڑ آپ کو رکھنی ہے, توحید و سنت دلوں کے اندر آپ کو بیٹھانا ہے, بچوں کے خون میں, گوشت میں
توحید آپ کو بھرنا ہے, سنت آپ کو بھرنا ہے, اللہ سے محبت آپ کو بھرنی ہے, رسول سے محبت آپ کو بھرنی ہے. یہ سارے کام آپ کو انجام دینے ہیں. یہ باہر کی دنیا کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتی. اگر کسی بچے کی تربیت گھر میں نہیں کی گئی ہے, باہر اگر تھوڑی موڑی تربیت کر بھی جائے اس کی تو اس سے کوئی انقلاب پیدا ہونے والا نہیں. یہ بات یاد رکھیے. یہ چیز ہے تو میں السلام علیکم میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر گھر میں محنت نہیں کی گئی ہے, گھر میں اگر محنت نہیں کی گئی تو باہر اگر تھوڑی بہت محنت کی جاتی ہے تو اس سے کوئی بڑا کام انجام نہیں دیا جا سکتا ہے, کوئی انقلاب نہیں لایا جا سکتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا تاتاری اس زمین کے بڑے فتنوں میں سے ایک تھے. تاتاری اس دنیا کے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ تھے, جنہوں نے کتنے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا, قتل کیا, اور ان کی وجہ سے پورا بغداد وغیرہ خون کی نہروں سے بھرا ہوا تھا. لیکن ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں بڑا کردار ان کی اپنی عورتوں نے انجام دیا تھا. ان کے ذریعے سے ان کے اندر اسلام پیدا ہوا, ان کے ذریعے سے ان کے اندر اسلام آیا. آج بھی یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جس گھر کی عورتیں اپنے شوہروں پر محنت کرتی ہیں, اگر شوہر بددین بھی ہوتے ہیں نا تو بڑی حد تک وہ اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے شوہروں کو دیندار کر لے جاتی ہیں اور ان کے اندر دین کی تپ اور لگن پیدا کر لی جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑا کردار ہے. یعنی معاشرے کی اصلاح میں عورتوں کا جو کردار ہے, خواتین کا جو کردار ہے, وہ بڑا نمایاں کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے. بس یہ الگ بات ہے کہ وہ فرنٹ پر نہیں آتی ہیں, ان کی حیا کا معاملہ ہوتا ہے, ان کے صنف نازک کا معاملہ ہوتا ہے, نام مارکیٹ مشتری ان کا نہیں ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی خدمات, ان کی قربانیاں, ان کے جذبے, ان کی محنتیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہیں. ایک بچہ جب باہر آتا ہے اور دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے, اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے, نبی کی سنتوں کے لیے لڑتا ہے, تو وہ ایک چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس چہرے کے پیچھے, اس کردار کے پیچھے, اس محنت کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے آج اس مقام پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ وہ فرنٹ سے غائب ہوتی ہیں, ان کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بہت زیادہ اجر و ثواب رکھنے والی ہوتی ہیں, بہت زیادہ مقام رکھنے والی ہوتی ہیں. اور سمجھدار لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بچے کے پیچھے ایک عورت نے بہترین کردار اور اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے, اور اس کی ذمہ داری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ایک خادم بن کر کے توحید و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والا بن رہا ہے. تو یہ بڑی واضح اور معروف چیز ہے. آخری چیزوں کا فقدان ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن و امان ہے, اصلاح نہیں ہے, فساد بڑھتا جا رہا ہے, بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو روکنے کے ذرائع سے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ اصل بیماری کا علاج نہ کر کے ادھر ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں, جماعتوں میں نکل گئے, مردوں نے کام کر لیے, سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام ہو گیا. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں گھر کے ذریعے سے, عورتوں کے ذریعے سے وجود میں آنی ہے. اس سے یہ انکار نہیں ہے کہ مردوں کو بھی کام کرنا ہے, لیکن کام کرنے کی ایک بہترین جگہ جو ہے وہ گھر کا حصہ ہے, گھر کا سیان ہے, اور وہاں سے جو کام کیا جائے گا وہ بڑا ہی مضبوط ہوگا, پائیدار ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سمت میں دھیان دینے کی ضرورت ہے, خاص طور سے عورتوں کی, بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو, بیویوں کو, ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں. مختصر سی زندگی ہے, اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے نام روشن رہے, اللہ کیا ان کا ذکر کیا جاتا رہے, فرشتے ان پر رحمتوں کی دعائیں کریں, ساری کائنات والے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کریں, تو پھر انہیں ایک بہترین کردار ادا کرنا ہوگا, اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا, اور اپنی اولادوں کو دین کے نام پہ قربان کرنا ہوگا.
دین کی خدمت کے لیے محنت کرنی ہوگی. ہر بچے کی تربیت میں یہ سمجھیں, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, جب آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے دین کا خادم ہو, یہ دین کی خادمہ ہو. اللہ اس کے ذریعے سے ایسی نسلوں کو پیدا فرمائے جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے, رسول کے نام پر مر مٹنے والے ہوں, تاکہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو, آپ کے ثواب میں اضافہ ہو, آپ کے ذریعے سے ایک ریفارم والا کام ہو جائے, ایک اصلاح والا کام ہو جائے. اس انداز میں اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی تو باذن اللہ اس کا رزلٹ ضرور آپ کے سامنے نظر آئیں گے. اگر مقصد صرف دنیا داری ہو کہ میرا بیٹا انجینئر ہو جائے, ڈاکٹر ہو جائے, بزنس مین ہو جائے, کاروباری بن جائے, تو ہمیں آرام کی لائف مل جائیں گی, بہترین مکان مل جائے گا, بڑے چھوٹے خیالات ہیں, بڑے چھوٹے خیالات ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کو مل بھی نہ پائے. جب تک آپ کا بیٹا انجینئر ہو, آپ اللہ کے حوالے ہو جائے, آپ کو موت آ جائے. جب تک آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو, اچھی پوزیشن پہ آئے, آپ اس دنیا کے اندر ہی نہ رہیں, تو آپ ان نعمتوں کو, ان جو ہے آسائش کو آپ دیکھ بھی نہ سکیں. لیکن اگر آپ کی نیتیں خالص ہوں, آپ کے ارادے درست اور صحیح ہوں, آپ نے اپنے بچوں کو دین کے نام کے لیے اگر وقت بھی کر دیا ہے, دین کی خدمت پر آپ نے ان کو تیار کر رکھا ہے, تو کسی بھی عمر میں اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا, اس کے فائدے آپ محسوس کرتے رہیں گی. آپ قبر کے اندر سوئی ہوئی ہوں گی, لیکن آپ کی اولادوں کی نیکیاں, دین کے لیے ان کی جدوجہد, ان کی قربانیاں, توحید و سنت کی نشر و اشاعت, یہ ساری چیزوں کا لطف اور مزہ آپ کو قبر کے اندر آتا رہے گا, اور آپ فخر سے کہیں گی کہ میں نے ایک ایسی اولاد کو جنم دیا ہے, ایک ایسی اولاد کی تربیت کی ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہی ہے. اس کا احساس آپ کو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اور جنت میں ہر جگہ احساس ہوتا رہے گا. اس لیے اس سمت میں ہمیں اور آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ عورتوں کے اندر خود دینداری پیدا ہو, خود وہ اللہ کے دین کو جاننے والی ہوں, سنتوں کو پہچاننے والی ہوں, تاکہ وہ اپنی اولاد کو اسی نہج پر, اسی طریقے پر تربیت کر سکیں, اور ایک بہترین معاشرے کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکے, پیش کر سکے, تاکہ اصلاح ہو سکے, ایک بہترین کام ہو سکے, پھر سے مسلمانوں کی کھوئی ہوئی جو عزت ہے, وقار ہے, اسے واپس لایا جا سکے. ظاہر اس میں عورتوں کا کردار بہت بڑا ہے, اس لیے انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور جو عورتیں دین کے بارے میں جانکاری رکھنے والی ہیں, توحید و سنت کو جاننے والی ہیں, انہیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ عورتوں میں بیداری لگا سکیں, ان کے ساتھ اٹھیں, ان کو بیدار کر سکیں, انہیں توحید و سنت سکھائیں, انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں, انہیں رغبت دلائیں کہ اگر وہ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرتی ہیں تو اس کے کیا بینیفٹس اور فائدے مل سکتے ہیں, اگر نہیں صحیح تربیت کرتی ہیں, صرف دنیاوی ہی تربیت کرتی ہیں, تو کیا نقصانات مل سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر بیدار کیا جائے تو باذن اللہ چند سالوں کے بعد, 10 سال اگر کڑی محنت کر لی جائے, 10 سال آج کے دن سے اگر ہم تیار ہو جائیں کہ 10 سال اگر ہم ایمانداری کے ساتھ محنت کر لیں, تو باذن اللہ معاشرے کے اندر اس کے رزلٹ اور نتیجے آپ کو بالکل سامنے نظر آئیں گے. ایک بہترین معاشرہ آپ کو نظر آئے گا, توحید و سنت میں ڈوبا ہوا معاشرہ نظر آئے گا, اخلاق کے اعلیٰ معیار کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے, چوری زنا بدکاری وغیرہ سے دور اور نفرت کرنے والے لوگ نظر آئیں گے. صرف 10 سال اگر کسی علاقے کی عورتیں اچھی طریقے سے محنت کر لیں, باذن اللہ اگر زندہ اللہ نے آپ کو رکھا, ہمیں بھی رکھا, تو آپ دیکھیں گے کہ 10 سال میں معاشرے کے اندر بالکل اس کی کایا پلٹی ہوئی نظر آئے گی. ایک بہترین معاشرہ, ایک بہترین سوسائٹی, ایک بہترین سماج آپ کو نظر آئے گا, جہاں پر ہر مسلم آدمی سینہ چوڑا کر کے عزت کے ساتھ, آبرو کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا. اگر ہم اس سمت میں محنت کرتے ہیں, اور یقینی طور پر ہمیں محنت کرنی چاہیے, تو یہ فائدے ہمیں یقینی طور پہ نظر آئیں گے. بہرحال یہ چند باتیں بغیر ترتیب کے آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے, اور اس طریقے سے آج کا یہ درس اللہ رب العالمین کی توفیق سے مکمل ہوا. شاید کوئی سوال آیا ہوا تھا, اگر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے, چیٹ میں آیا تھا, میرے پاس غائب ہو گیا ہے. اگر وہ کوئی آدمی پڑھ دے, ریپیٹ کر دے, معظم بھائی, مظفر بھائی, کوئی, تو مہربانی ہوگی. قدر خاموشی کہ نہ سوال جنہوں نے بھیجا ہے وہ دوبارہ یا تو بھیج دیں, یا تو کوئی پڑھ دے.
آج عورتیں جو پیچھے ہیں اس کی ذمہ داری اور الزام صرف عورتوں پر نہیں دیا جا سکتا. ہم مردوں پر اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. آج عورتوں کو صرف گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا گیا ہے یا صرف اسکول کی پڑھائی کو اہمیت دی جا رہی ہے. ظاہر ہے کسی بھی چیز میں کسی ایک کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, اس سے انکار نہیں ہے. جب عورت کا ذمہ دار مرد ہے تو عورت کے متعلق مرد سے ہی پوچھا جائے گا نا. عورت کا ذمہ دار مرد ہے تو اس کے متعلق مرد سے ہی پوچھا جائے گا, اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن جہاں پر عورتوں پر کوئی پریشر کوئی دباؤ نہیں ہے تو کیا وہاں پر وہ اپنی ذمہ داری انجام دے رہی ہیں؟ اور اسی طریقے سے عورتوں کو صرف اسکول کی پڑھائی, یہ سب ظاہر ہے جو ذمہ دار ان کے ہیں ان کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے. خود عقل مند اور ہوشیار ہو جانے کے بعد جب اللہ ہمیں شعور دیتا ہے, اللہ ہمیں سمجھ دیتا ہے کہ ہمیں دین پڑھنا چاہیے, تب بھی ہم اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے شوہروں سے الگ ہو جایا کرتے ہیں دنیا کے لیے, لیکن کوئی عورت کوئی خاتون ایسی نہیں ملتی ہے جو اپنے شوہر سے اس لیے الگ ہو رہی ہو کہ وہ اس کا شوہر دین والا نہیں ہے. تو اس بنیاد پر کوئی جدائی نہیں ہوتی ہے. نہ شوہر اپنی بیوی سے اس لیے جدا ہوتا ہے کہ اس میں دین نہیں ہے. تو جو بھی جدائی ہوتی ہے سب جگہوں پر دیکھا جائے تو صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے, دین کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو یہ کمی تو ظاہر ہر طرف موجود ہے. یہاں پر آج جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ تھا کہ عورتوں کا ایک بڑا کردار ہے معاشرے کی اصلاح میں. اسے ہمیں چاہیے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس ذمہ داری کا احساس کریں اور اسی ذمہ داری پر اسی نہج اور طریقے پر اپنے اولادوں کی یا گھر کے بچوں کی تربیت کرنے کی وہ کوشش کریں. اور ظاہر ہے اس کے لیے خود ان کا اپنا تربیت یافتہ ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر وہ خود دین نہیں سیکھی ہوئی ہوں گی تو اپنی اولادوں میں دین کہاں سے لا پائیں گی. تو خود بھی محنت کرنا ہے اپنے لیے بھی, پھر اس کے بعد اپنی اولادوں کے لیے. اور جہاں تک یہ ہے کہ نوکرانی وغیرہ کا معاملہ, تو ظاہر ہے کچھ علاقوں میں تو ہو سکتا ہے, کچھ علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا مزاج ہو, مگر نہ آج اس دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں زیادہ مردوں پر حاوی ہیں اور گھر میں ایک بڑے پیمانے پر ان کی اپنی چلتی ہے, ڈیسیزنز اور فیصلے ان کے اپنے ہوتے ہیں بڑی حد تک. میں یہ نہیں اس میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں تک یہ صحیح ہے کہاں تک یہ غلط ہے, لیکن اس بگاڑ میں ایک بہت بڑا کردار یہ بھی ہے کہ مردوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دیا ہے اور عورتوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چھوڑ دی ہیں. تو دونوں اپنی اپنی پوزیشن پہ نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہرحال بگاڑ اور فساد کیا ہے عام ہوتا جا رہا ہے. اور اسکول کی جو پڑھائی کی بات ہو رہی ہے, ظاہر ایک حد تک اسکول کی پڑھائی بھی ضروری ہے, لیکن اسکول کی پڑھائی سے پہلے وہ پڑھائی جو ہمیں توحید سکھائے, دین سکھائے, نماز روزہ سکھائے, اللہ کی پہچان بتائے, رسول کی معرفت بتائے, یہ پڑھائی سب سے پہلے ہوتی ہے. ہر شخص کے لیے ضروری, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو سب سے پہلے اللہ کو پڑھنا ہے. اگر اللہ کو پڑھنے کے بعد یا اللہ تعالیٰ کو جاننے کے بعد اگر ہم دنیاوی چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں وہ پڑھتے ہیں تو فائدہ ہوں گی. ہم اس دنیا سے بھی کیا فائدہ اٹھائیں گے, دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اگر اللہ کو جانے بغیر, دین کو جانے بغیر اگر ہم دنیا بہت زیادہ پڑھ بھی لیں تو اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا پائیں گے؟ صرف دنیا ہی فائدہ اٹھا پائیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک کافر کا بچہ ہے وہ بھی جو ہے ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنٹسٹ ہے, ایک مسلم کا بچہ ہے وہ بھی انجینئر سائنٹسٹ ہے, لیکن دونوں کا علمی لیول ایک ہے. دونوں نے دین نہیں پڑھا, نہ کافر تو پڑھے گا ہی نہیں, مسلم نے بھی دین نہیں پڑھا ہے, دین جانتا نہیں ہے, دینی ماحول میں اس کی تربیت نہیں ہوئی, تو دونوں میں کیا فرق نظر آئے گا؟ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. دونوں اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں گے. تو اصل یہی ہے کہ دینی مزاج اگر ڈال دیا جائے, دینی مزاج پیدا کر دیا جائے, اس کے بعد اگر وہ دنیاوی اس میں جاتے ہیں, فیلڈ میں جاتے ہیں جہاں ضرورت ہے, تو وہاں پہ وہ دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنے تمام علم کے ذریعے سے لوگوں میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو میرا اللہ رب العالمین آسانی کرے. اور کوئی اہم بات انشاءاللہ اس کو کبھی مرتب انداز میں
آج بس ایسے ہی غیر مرتب انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور کبھی کسی موقع پر اس کو مرتب انداز میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ ایک لمبا درس ہے اور اس میں کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے. ابھی بس ایک موٹی موٹی چیزیں اور اشارے کیے گئے ہیں. کبھی اس طریقے سے کہ ایک نمونے کے ساتھ دکھایا جائے گا کہ کس طریقے سے عورتوں نے کس کس میدان میں خدمات انجام دی ہیں، کس طریقے سے محنتیں کی ہیں، کیسے وہ ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں، ہماری خواتین کے اندر کس طرح کے بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، کس طریقے سے ان میں اصلاح کی جا سکتی ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کون کون سی چیزیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہیں. یہ سب پورا ایک موضوع ہے. انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی اور حیات دی تو مرتب انداز میں کبھی اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی باذن اللہ. لیکن کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. یہ تھوڑی بات کبھی کبھی آ جاتی ہے تو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں یاد دلا دیتا ہے. کچھ نہ کچھ چنگاری تو ایمان کی دل میں آ ہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ احساس تو ہو ہی جاتا ہے. اگر اتنا بھی نہ ہو تو کبھی کبھار دل بالکل مردہ ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے اس طرح کی باتوں سے کچھ نہ کچھ اثر تو ہم مردوں پر عورتوں پر کچھ نہ کچھ تو آ ہی جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہم کہاں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. کیونکہ انسان بھولا ہوا ہوتا ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، یاد دلاؤ، یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. باذن اللہ چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے باذن اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.